ایک میں حدیث بیان کرنا چاہ رہی ہوں، یہاں پر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5093۔ اچھا اس میں نہ کہا ٹھیک، گیا کہ نحوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عورت گھوڑے اور گھر کے اندر ہے، تو اس کی مجھے ہاں سمجھ نہیں آتی کہ کس سینس میں کہا گیا کہ عورت میں نحوست۔ یہ ایک بہت مشہور اعتراض ہے، اور اتفاق کی بات یہ، اتفاق نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض آپ کو پہلی مرتبہ نہیں آیا ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے ملتی جلتی ایک روایت کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک کتاب ہے کہ جس میں حضرت عائشہ نے صحابہ کی بیان کردہ روایات پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ پوری روایات ایک کتاب میں جمع کر دی ایک محدث نے، ٹھیک ہے، اس میں وہ روایت بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر گدھا، کتا اور عورت نماز کے سامنے سے گزرے، نمازی کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عائشہ کو یہ پتا چلا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم تھا کہ انہوں نے ان صحابی کی بیان کردہ روایت پر اعتراض کیا، حدیث پر اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی کہہ نہیں سکتے کہ وہ عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیں۔ اچھا، اس میں ہوا کیا؟ تو کیا صحابی جھوٹ بول رہے تھے؟ صحابی بھی جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ ہوتا کیا ہے کہ مان لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں الگ الگ موقع پر کہیں، لیکن ہیں ان میں کچھ سملیرٹی۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ بھئی گدھا اور کتا اگر نمازی کے سامنے سے گزریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کسی موقع پر یہ کہہ دیا۔ پھر کسی دوسرے موقع پر کبھی یہ کہا ہوگا کہ اگر عورت نمازی کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے اس کی خشوع و خضوع میں، توجہ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب ان صحابی نے یہ کیا کہ دونوں باتیں ملا کر بیان کر دی، جو کہ الفاظ تو سملر تھے اگرچہ مقصد الگ الگ تھا، اور ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کتوں کے ساتھ عورتوں کو بیان کیا ہے۔ تو صحابی نے تو دو الگ الگ باتیں چونکہ الفاظ ایک جیسے تھے ملا کر بیان کر دیے، وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہے تھے، لیکن وہ انداز جو ہے اس کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اعتراض کیا۔ ایسے ہی یہ جو ہے کہ یہ والی جو روایت ہے جو آپ نے پیش کی ہے، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع کے اوپر یہ بات کی ہے، اور صحابی نے اس کو ملا کر بیان کر دیا، ایک حدیث بن گئی۔ لیکن یہ روایت غلط نہیں ہے، یہ حدیث غلط نہیں ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں میں اس کو نکال لیتا ہوں ایک مرتبہ، اور الشؤم، ایک منٹ، الشؤم، ہاں جی جتنے بھی مسلم کالر ہیں وہ ابھی لیو کر جائیں، اب نان مسلم کا ٹرن ہے، تو آپ اگلے ہفتے انشاءاللہ شروع میں جوائن کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، اس ٹائم آپ تو آپ کلیئر کر دیں اسٹیج۔ جی، یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحیحین میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شؤم کے معنی ہے نحوست، کہ اگر کسی میں نحوست پائی جاتی ہے، اول تو نحوست کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر ہے کہیں تو وہ تین چیزوں میں ہے، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ دراصل ان تین چیزوں سے ملتا ہے اس کی زندگی میں۔ گھر اگر وسیع ہے، سہولتیں آس پاس ہیں تو اس کو سکون ملے گا، لیکن اگر وہ کہیں جنگل بیابان میں رہ رہا ہے، یا گھر کے افراد زیادہ ہیں اور گھر چھوٹا ہے، تو گھر میں اس کو سکون کیسے ملے گا؟ تنگی ہی تنگی رہے گی۔ اسی طریقے سے سواری، گاڑی آپ کی کھچاڑا ہے اور آپ کو لمبے سفر کرنے تو کیسے کریں گے، لیکن اگر گاڑی آپ کی شاندار ہے، آرام دہ ہے، تو سکون ہے۔ اور تیسری اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انسان کی شریک حیات۔ تو اگر شریک حیات باعث سکون ہے، سکون کا سبب ہے، تو انسان کی زندگی جنت ہے۔ لیکن اگر وہی سکون کا سبب نہیں ہے تو اس کی زندگی جہنم ہے۔ کوئی بھی انسان تجربہ جو اس تعلق سے تجربہ رکھتا ہو اس کی ٹیسٹمنی لے لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی ان تین چیزوں کے انسان کی زندگی کے اوپر اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے اس چیز کو بیان کیا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ عورت منحوس ہوتی ہے. یہ تین چیزیں باعث سکون ہے. اگر انہی چیزوں سے سکون نہیں ملے گا تو پھر ان سے خراب کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ انسان پھر تباہ ہے اگر ان سے اس کو سکون نہیں ملا. ٹھیک ہے, بات واضح ہو گئی. جی. اس ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 1983. ابن تو اس ماجہ پہ میرا 1983. 1983. اوکے, کتاب النکاح کی ہے, ضرب النساء. اس پہ نا میرا یہ کوسچن تھا کہ یہ میں نے ایک اعتراض سنا تھا کہ اس میں یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح مطلب کب تک مارے گا. تو اس پہ یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ شاید اسلام میں جو ہے وہ لونڈیوں کو مارا جاتا تھا, اسی طرح بیوی کو بھی مارنے کی اجازت ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ لونڈیوں کو مارنے کی اجازت تھی؟ نہیں, اگر کسی چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کر رہے ہیں کہ مارو. یہ اس حدیث میں ایک آدمی اس حدیث کو اگر پڑھے گا تو اس میں عورتوں کو مارنے کی انکریجمنٹ سمجھ میں آتا ہے کسی کو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ایک آدمی نے ایک حدیث اس حدیث کو پڑھا, میں اس کا ترجمہ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تقریر کی اور عورتوں کا ذکر کیا اور مردوں کو ان کے سلسلے میں نصیحت فرمائی. پھر فرمایا کوئی شخص اپنی عورت کو لونڈی کی طرح کب تک مارے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اسی دن شام میں وہ اس کے پاس جائے. تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ مارو, یا سمجھ میں آیا کہ نہ مارو؟ جی بنت امین. میوٹ جی پر ہے. ویسے سوالیہ انداز سے تو لگتا ہے کہ یہ انکریج نہیں کیا جا رہا, لیکن اس پہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. ابھی اس سوالیہ انداز سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو. اچھا, اب لونڈی کی طرح, یہ جو لفظ لونڈی کا باندیوں کی طرح کیوں مارتے ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تم باندیوں کو مار سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے میں ہونے والے ایک عمل سے تشبیہ دی کہ بھائی تم اس کو باندھی نہ سمجھو, کہ وہ تمہاری خادمہ نہیں ہے, کہ جس طریقے سے تم باندھی کو ٹریٹ کرتے ہو اسی طریقے سے تم بیوی کو ٹریٹ کرو. لیکن کیا خادموں کو مس ٹریٹ کرنا جائز ہے؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دسیوں حدیثوں میں یہ کہا کہ یہ تمہارے غلام اور باندھی ہیں, یہ تو تمہارے بھائی ہیں, ان کو اپنے بھائی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرو. تو معاشرے میں ایک بگڑی ہوئی صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حالت کو تشبیہ دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بگڑی ہوئی صورتحال جو معاشرے میں وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کی اصلاح کے لیے آپ نے دسیوں حدیثیں بیان کر دی ہیں, وہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, ہو گئے سوال آپ کے؟ بس اچھا. لاسٹ کوسچن تھا میرا ایک. جی بس لاسٹ کوسچن ہے. ہاں, بہت سارے وہ آپ کے جی, وہ مجھے حوالہ اس گفتگو کی اس رو میں زیادہ اس کو تلاش نہیں کر پایا, تو میں تلاش کر لوں گا, انشاءاللہ مل جائے گا بہرحال. جی ہاں, میرا لاسٹ کوسچن تھا کہ میں لگ بھگ آج 6 سال ہو گئے جب میں میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں ہوئی, تو وہاں پر مجھے نا ایولیوشن پہ میں اسکیپٹسزم کا شکار ہو کے مطلب میں ریلیجن سے تھوڑا ہٹ گئی تھی. وہ پھر میں نے کیسر احمد راجہ ان کی اسٹریم دیکھی, ان سے کوسچن کیے, تو اس چیز سے تو الحمدللہ میں نکل گئی. ایولیوشن کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ صحیح نہیں ہے. لیکن آج 6 سال ہو گئے میرا بیچلرز کمپلیٹ ہونے والا الحمدللہ, بٹ ایک جو ہے نا میرا بلیف اور تھاٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ شاید یہ یونیورس بائی چانس ہے یا ایکسیڈنٹل کریٹ ہو گئی یا خود بخود بن گئی. اس چیز میں سے میں یہ نکلنا چاہ رہی ہوں کمپلیٹلی, کہ میں اس میں سے نکل جاؤں اور ریلیجیس ہو جاؤں, بٹ میں نکل نہیں پا رہی اس میں سے. وہ اس لیے نہیں نکل پا رہی ہیں آپ کہ ریلیجس کے یونیورس کے بائی چانس بننے کی جو دلیلیں ہیں ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. کیا یونیورس کے بائی چانس بننے کی کوئی دلیل آپ کو معلوم ہے؟ نہیں, میں نے اس کو اسٹڈی بھی نہیں کیا, بٹ وہی ہے نا کہ ایولیوشن کو مانتے مطلب اس چیز کے اوپر آگے اس میں سے تو نہیں, نکل گئی. ایوولوشن کا تعلق یونیورس کے بننے سے ہے ہی نہیں. ایوولوشن تو لائف کا ہوا ہے نا, تو یونیورس بائی چانس بنا یا بائی ڈیزائن بنا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, یہ بایولوجی کا ٹاپک نہیں ہے. ٹھیک ہے, بایولوجی لائف کے ایوولوشن سے پر فوکس کرتی ہے,
اور جو یونیورس بنا یا نہیں بنا یہ فزکس میں آتا ہے اور دوسرے سبجیکٹس میں، لیکن بایولوجی میں نہیں آتا. تو آپ ایک کام یہ کریں کہ اگر آپ کو اس چیز سے نکلنا ہے تو اس کی دلیل تلاش کریں کہ یونیورس بائی چانس بنا ہے، اس کی دلیل چاہیے سائنٹیفک، وہ دلیل ڈھونڈیں. نہیں ملی تو اس کا مطلب غلط ہے. یہ کہنا کہ نہیں آج نہیں ملی کل مل جائے گی، وہ کل بھی نہیں ملے گی، یہ طے ہے. ٹھیک ہے، تو اس دھوکے میں نہ آئے کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ اس کی دلیل تلاش کریں اور آپ کو انشاءاللہ ملے گی. نہیں، جب ملے گی نہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان ریسٹور ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں. وہ آپ نے دکھایا نہیں اس کا وہ جو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گفتگو میں بات کرتے ہوئے یا تو میں خاموش رہ کر اس کو تلاش کروں، اور یا پھر یہ کہ میں کسی اور موقع پر آپ کو دوں. لیکن بہرحال یہ کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا رجوع ایک جگہ میں نے جس وقت آپ سے گفتگو کر رہا تھا اس وقت دیکھا تھا، تو ابھی مجھے وہ مل نہیں رہا ہے. تو انشاءاللہ کسی اور موقع میں پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے.